غیبت اور وائٹ سیل۔ دماغ پر کارکردگی پر ایک ریسرچ سے پتہ چلا کہ جب ہم کسی کی برائی یا غیبت کرتے ہیں تو ہمارے جسم پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی دلچسپ اور معلوماتی ہے، اور غیبت کرنے سے ہمارے جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا، چونکہ ہم کافی ماڈرن ہو چکے ہیں اور ہمیں جب تک کسی بھی چیز کی سائنسی وجہ نہیں ملتی ہم کم ہی اس بات پر یقین کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھی آپ کو غیبت اور اس کے اثرات کی ایک سائنسی ریزن بتائی جائے گی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ جب تک کسی بھی تحقیق پر انگریز یا غیر ملکی کے نام کا ٹھپا نہ لگا ہو ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ تو اس ریسرچ میں بتایا گیا کہ جیسے ہی ہم کسی بھی انسان کے بارے میں منفی سوچتے ہیں، ٹھیک اسی وقت اسی لمحے ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیزول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ اسی سیکنڈ، اسی لمحے یہ کورٹیزول انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور اس سسٹم کو کمزور کرنے لگتا ہے۔ ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم کے وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑا بہت کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے۔ کیمو کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ اب ذرا سا غور کریں کہ کینسر کے سیلز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے مریض کے جسم میں لاوا انڈیلا جاتا ہے۔ کیمو کو ایک لاوے یا آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اب یہ لاوا کینسر کے سیلز کے ساتھ ساتھ وائٹ سیل بھی کھا جاتا ہے۔ تو جب انسان غیبت جوئی، چغل خوری یا برائی کرتا ہے تو اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے ایسا شدید نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ دفاعی سسٹم کے کمزور ہونے کا ایک سادہ سا لیکن گہرا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور بیمار ہونے کی صورت میں جلد ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ جسم کا نظام آپ نے خود کمزور کر لیا۔ اسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے دیمک کے حوالے کیا کہ وہ اسے کھا لے۔ اب یاد کریں کہ ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے کہ جب تم نے کسی کی غیبت کی تو مردہ گوشت کھایا۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، وہ بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہوا جسمانی نقصان، جو سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور واضح ہوتا چلا جائے گا۔ میرا یقین ہے کہ اس کے روحانی نقصان بھی بے شمار ہوں گے، جیسے کہ جو شخص بہت زیادہ غیبت کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ابراہیم بن ادم سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا تم اپنے عیبوں کو پیچھے ڈالتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ حضرت شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ میں بچپن میں بڑا عبادت گزار اور شب بیدار تھا۔ ایک رات میں اپنے والد محترم کی خدمت میں حاضر تھا۔ ساری رات آنکھوں میں کٹ گئی اور مسلسل تلاوت قرآن اور عبادت میں مشغول رہا، مگر میرے ارد گرد لوگوں کی ایک جماعت بڑے آرام سے سو رہی تھی۔ ان لوگوں کا اس طرح سے بے فکر سونا مجھے بہت برا معلوم ہوا اور میں نے اپنے والد سے شکایت کی کہ یہ لوگ ایسے سو گئے ہیں جیسے مر گئے ہوں، کوئی بھی عبادت کے لیے بیدار نہیں ہوتا۔ والد صاحب نے جواب دیا بیٹا، اچھا ہوتا کہ تو بھی سو جاتا تاکہ دوسروں کی غیبت نہ کرتا۔ گلستان۔ ہم ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں ہم نے غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے دیا ہے کہ میں برائی تو نہیں کر رہا، میں تو بس تذکرہ کر رہا ہوں۔ لوگوں کی تصویریں اور خبریں پوسٹ کر کے دعوت عام دی جاتی ہے کہ آئیں ان کی عیب جوئی کریں، ان کی صورتوں میں عیب نکالیں۔ یوٹیوب پر لوگوں نے پورے چینلز گوسپ کے نام سے کھول رکھے ہیں، جنہیں بہت سے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔